اچھا، تو میں نے جو عرض کیا کہ تقریباً زیادہ تر جو ہمارے یہاں دوست احباب بیٹھے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری، مشکل، پرابلم، بیماری اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ساتھ ایک نظریہ ہے کہ کسی نو پتہ نہ لگے. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. اچھا، یہ ایک نظریہ ہے کہ کسی نو پتہ نہ لگے تو اسی چوری چوری ٹھیک کر لئیے. ٹھیک. اچھا، اب اس بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، بیماری ٹھیک ہوتی ہے، کیا ان کو چوری چوری رکھنا چیزوں کو. ایک یہ ہے کہ کسی نو پتہ بھی کوئی نہیں، میں لگن ہی نہیں دینا پتہ. ٹھیک. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیٹرڈے کو یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے اس کو پرواہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ ہے کہ نہیں. تو آپ کو ہر ہفتے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم اس مسئلے کو چھپاتے ہو، اور پھر ان کے جواب سننے چاہیے. وہ اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو لگتا ہے کہ سب لوگ مجھے کمتر سمجھتے ہیں، سب لوگ مجھے نکما سمجھتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ سب لوگ ایسا نہیں سمجھتے، یہ خود ایسا سمجھتا ہے. سب لوگ ایسا نہیں سمجھتے. لوگوں کو لینا ٹائم کوئی نہیں، لوگوں کے پاس اتنا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جج کرتے رہیں ہر وقت. میں آپ کو بتاؤں کہ اس لحاظ سے لوگ بڑے مصروف ہیں. اس کا حل ہے خود پہ کام کرنا. اس کا حل چھپنا نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اپنے انفیریورٹی کمپلیکس پہ یا اپنے احساس کمتری پہ سائنٹیفک کام کرنا، کاؤنسلنگ کے ذریعے کام کرنا، نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے کام کرنا. اس کے لیے حل موجود ہے. ایک حل ہے نیورو پلاسٹیسٹی. پلاسٹیسٹی سے کوئی ذہن میں آپ کے خیال آتا ہے؟ پلاسٹیسٹی، پلاسٹک کا لفظ جو آتا ہے کسی چیز میں آتا ہے، یاد ہے؟ پلاسٹک سرجری. پلاسٹک سرجری میں کیا ہوتا ہے؟ ناک وغیرہ ٹھیک کر دیتے ہیں، یا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. تو نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے وہ سیلف امیج یا اپنے احساس کمتری کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. نیورو مطلب برین، پلاسٹیسٹی مطلب برین میں پرسیپشن کو یا تصویروں کو بدلنا. نیورو پلاسٹیسٹی بہت آسان طریقہ ہے جو آپ اپنا سکتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں جو پرسیپشنز ہیں ان کو بدلنے کے لیے. اس کا آپ کو آسان طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک چیز ہوتی ہے جسے ایفرمیشنز کہا جاتا ہے. کیا ہوتی ہیں ایفرمیشنز؟ پازیٹیو باتیں جو کہ ویڈیوز کی شکل میں اور آڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پہ ملتی ہیں. لیکن اگر آپ خاص اپنے لیے کوئی آپ لکھ لیتے ہیں، لمبی چوڑی تحریر لکھ لیتے ہیں اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں یا اسے ریکارڈ کر کے بار بار سنتے ہیں، تو جیسے گانے یاد ہو جاتے ہیں آپ کو، یا جیسے آپ کو شعر یاد ہو جاتے ہیں یا پروڈکٹس یاد ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے آپ کو سبق یاد ہو جاتا ہے بار بار دہرانے سے. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، کر نہیں پا رہے ہوتے.